چند دوزخیوں سے ملاقات۔ ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے۔ میں ہوں خواجہ اشرف۔ روز حشر میں حساب کتاب کا مرحلہ جاری تھا۔ ابھی لسٹ میں میرا نام بہت نیچے تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ فارغ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور چند دوزخیوں سے ملاقات کی جائے تاکہ قبل از وقت اندازہ ہو جائے کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وقت گزارنا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فرشتوں سے دوزخ کی سیاحت کی درخواست کی تو وہ میری استدعا پر قدرے حیران اور ناراض ہوئے، اس لیے کہ ابھی حساب کتاب کا مرحلہ باقی تھا اور میں پہلے سے دوزخ کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ حیران اس لیے کہ لوگوں کی دوزخ کے خوف سے گھگیاں بندھی تھیں اور میں اس طرح دوزخ میں گھومنے پھرنے کی استدعا کر رہا تھا جیسے وہ دوزخ نہ ہو بلکہ میکسیکو میں سفید ریت کا کوئی بیچ ہو۔ میری خواہش پر انہوں نے میری درخواست ملک الملائک تک پہنچائی۔ ملک الملائک نے میری درخواست پر غور کرنے کی بجائے فرشتوں کو میرے دماغ کے معائنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے ٹھونک بجا کر میرے دماغ کا معائنہ کیا اور اس کی مکمل صحت کی تصدیق کی۔ ان کی رپورٹ سن کر ملک الملائک نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ وہ میری خواہش کی تکمیل کریں۔ ملک الملائک نے ساتھ ہی ہدایت کی کہ چونکہ ابھی مجھے باقاعدہ دوزخ میں جانے کا پروانہ نہیں ملا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے آگ سے بچنے والا لباس پہنایا جائے۔ میں نے بتھیرا کہا کہ میرے اندر بھی آگ کا ایک الاؤ جل رہا ہے، اس لیے دوزخ کی آگ کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے چانس نہ لینے کا عذر پیش کرتے ہوئے اصرار کیا کہ اگر مجھے دوزخ کی سیاحت کرنی ہے تو مجھے آگ سے بچاؤ کا لباس پہننا پڑے گا، ورنہ میری خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ فرشتوں کا موڈ دیکھتے ہوئے میں نے بادل نخواستہ آگ سے بچاؤ کا لباس زیب تن کیا اور دوزخ کے چند دروغوں کی معیت میں عازم جہنم ہوا۔ جہنم کے دروغوں کا دوزخ میں یہ حال تھا جیسے کسی ٹھنڈی سڑک پر چہل قدمی کر رہے ہوں۔ اگرچہ شعلے بھڑک کر آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن دروغے آپس میں اٹکیلیاں کرتے دوزخ میں آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ دوزخ میں پہنچنے کے بعد مجھے ملک الملائک کی دور اندیشی کا اندازہ ہوا۔ اگر میں نے اس کی بات نہ سنی ہوتی تو اپنے اندر کی شاعرانہ آگ کے باوجود میں ایسی آگ کے شعلوں میں فوراً بسم ہو جاتا۔ مجھے دروغوں کے ساتھ دوزخ کے شعلوں میں چلتے ہوئے خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ کی لپٹیں کتنی شدید ہیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں نے دروغوں سے پوچھا کہ دوزخ میں لوگوں کی گروہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ میرے استفسار پر دوزخ کے دروغوں نے بتایا کہ دوزخ میں لوگوں کی گروہ بندی ان کے گناہوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا جنت میں بھی یہی نظام ہے؟ میرے سوال پر انہوں نے بتایا کہ وہ جنت کی اندرونی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جنت میں ان کا داخلہ بند ہے۔ مسلسل دوزخ میں رہنے کی وجہ سے ان کے وجودوں میں اتنی حرارت اکٹھی ہو چکی ہے کہ اگر وہ جنت میں چند لمحوں کے لیے داخل ہوں تو اس سے بھی اہل جنت کے لیے ناآسودگی پیدا ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ زیادہ سے زیادہ دوزخ سے باہر آ جا سکتے ہیں، لیکن جنت کی طرف ان کے جانے پر مکمل پابندی ہے۔ دروغوں کی میت میں چلتا میں آگے پہنچا تو میں نے دیکھا ایک جگہ دنیا بھر کے مذہبی رہنما آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ ان میں پیران کلیسا و کنشت کے علاوہ بڑی تعداد ہمارے علماء دین کی بھی تھی۔ میں نے دوزخ کے دروغوں سے اتنے زیادہ مذہبی رہنماؤں کی جہنم میں موجودگی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں خود ان سے دریافت کروں کہ انہیں دوزخ میں کیوں پھینک دیا گیا ہے۔ دروغا جی کی حوصلہ افزائی سے میں نے جہنم کے شعلوں میں جلتے ایک مولانا سے پوچھا کہ انہیں عالم دین ہونے کے باوجود دوزخ میں کیوں پھینک دیا گیا ہے۔ مولانا نے آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے جواب دیا، دنیا میں مذہب ہر انسان کی نفسیاتی ضرورت تھا۔
ہم نے انسانوں کی اس نفسیاتی ضرورت سے فائدہ اٹھایا، انہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کے نام پر گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حق پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے انسانوں کے دلوں میں دنیاوی زندگی کے بارے میں وسوسے ڈالے، انہیں مذہب کے نام پر بے عملی کی تعلیم دی۔ اللہ کا کہنا تھا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرے۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ انہیں محنت کی بجائے دعاؤں پر انحصار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ بے عملی کی وجہ سے ان کی زندگیاں جہنم بنتی چلی گئیں۔ بے عملی کی وجہ سے ان کی زندگیاں جس قدر جہنم بنتی گئیں، ان کا ہم پر انحصار بڑھتا گیا، جس سے ہمارا کاروبار اور چمکتا رہا۔ ہم ان کی غربت اور محرومیوں کو قسمت کا لکھا کہہ کر انہیں جدوجہد سے روکتے۔ انسانوں کو بے عملی کی تعلیم دینے کی وجہ سے آج ہم دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے دوزخ کی آگ میں جلتے ملاؤں کی حالت پر اظہار افسوس کیا، ان کے علم سے خدا کی پناہ مانگی اور دروغوں کی معیت میں آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ دنیا بھر کے سیاستدان دوزخ کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ پاکستان کے تقریباً سبھی سیاستدان وہاں موجود تھے، ان میں فوجیوں اور غیر فوجیوں کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ وہ مسلسل آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے، کرب سے چیخ اور چلا رہے تھے، کوئی ان کی داد رسی کے لیے موجود نہیں تھا۔ جہنم کی جن چڑیلوں کو ان کی نگرانی پر مقرر کیا گیا تھا، ان کی شکلیں اتنی خوفناک تھیں کہ انہیں دیکھتے ہی میری انتڑیاں تقریباً باہر آ گئیں۔ وہ اس طرح ان سیاستدانوں پر آگ ڈال رہی تھیں جیسے مائیں بچوں کو نہلاتے ہوئے ان پر پانی ڈالتی ہیں۔ وہ جیسے ہی ان پر آگ ڈالتی، کرب اور تکلیف کی وجہ سے ان کی چیخ و پکار اور خوفناک ہو جاتی۔ ان میں سے بہت سے سیاستدانوں کو میں جانتا تھا۔ دنیا میں میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، تصویریں کھنچواؤں، لیکن خوش قسمتی سے مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ملانے کا موقع ملا، نہ تصویر کھنچوانے کا۔ انہیں دوزخ میں دیکھ کر مجھے اس بات پر ہلکی سی تسکین ہوئی کہ دنیا میں نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، نہ کسی کے ساتھ تصویر بنائی۔ میں نے اپنے ہمراہی دروغہ سے ان سیاستدانوں کو دوزخ میں پھینکے جانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے ایک بار پھر میری حوصلہ افزائی کی کہ میں خود ان سے پوچھوں کہ انہیں کیوں دوزخ میں پھینک دیا گیا ہے۔ میں نے باقی ملکوں کے سیاستدانوں کی بجائے چند پاکستانی سیاستدانوں سے ان کے دوزخ میں پھینکے جانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سیاست نے انہیں موقع عطا کیا تھا کہ وہ مناسب اقدام سے لوگوں کی زندگیاں بہتر بناتے، لیکن انہوں نے سیاست جیسے مقدس پیشے کو لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی بجائے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ کئی ایسے اقدام کیے جن سے ان کی زندگیاں بہتر ہونے کی بجائے بد سے بدتر ہوتی چلی گئیں۔ انہیں جان بوجھ کر غریب رکھا تاکہ وہ ہمارے دستے نگر رہیں۔ دوسرے ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو غلامی کی ایسی زنجیریں پہنائیں جن سے وہ جیتے جی کبھی آزاد نہ ہو سکے، حالانکہ ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کی آزادیوں کو یقینی بناتے، انہیں اندرونی اور بیرونی استحصال سے بچاتے اور ان کی خوشحالی کے لیے عملی اقدام کرتے۔ سیاستدانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر دروغہ جی کی معیت میں دوزخ میں آگے بڑھا تو میں نے جگہ جگہ کئی ملکوں کی فوجوں کے جنرل، نوکرشاہی کے نمائندے اور سرکاری عمال دیکھے جنہیں پہلے ہی سزا سنائی جا چکی تھی اور وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے تھے۔ ان میں سے بھی کئی ایک سے میں نے ان کے دوزخ میں پھینکے جانے کی وجوہات جاننے کے لیے سوالات کیے۔ دوزخ میں گرے ان لوگوں سے بات چیت کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور زندگی کا ارتفاع اور مسلسل ذبائش خدا کے لیے کتنے ضروری امور تھے۔ جتنے لوگوں سے دوزخ میں میری ملاقات ہوئی، ان سب نے زندگی کے مسلسل ارتقاء اور ارتفاع میں کسی نہ کسی طرح علمی یا عملی طور پر رکاوٹیں ڈالی تھیں، جسے ناقابل معافی جرم قرار دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوزخ میں مزید آگے بڑھوں اور دروغہ جی نے مجھے ایک فرشتے کی معیت میں یہ کہہ کر میدان حشر میں واپس بھجوا دیا کہ حساب کتاب کے لیے میرا نمبر اب سر فہرست پہنچ چکا ہے اور مزید دوزخیوں سے ملاقات کی بجائے اب مجھے اپنے حساب کتاب کے عمل سے گزرنا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی کہانی، اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ۔